اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا الصلاۃ والسلام من ارسلہ للخلق بشیرا ونذیرا وآلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ درود پڑھیں بآواز بلند محمد وآل محمد۔ التماس کروں گا سورہ فاتحہ کی مرحوم در ابن قبلہ و کعبہ استاد العلماء مولانا غلام مہدی نجفی ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ مرحوم کی اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر۔ آپ ساروں سے اذن کا طالب ہوں، آپ کی ساروں کی اجازت سے میں چند معروضات پیش خدمت کروں گا۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ سارے بزرگ ہیں اور پھر آپ کا مجھ جیسے کم علم کو سماعت فرمانا یہ آپ کی بزرگواری ہے، یعنی میں اس بات پر اپنے آپ کو خوش بخت و خوش قسمت اور مقدر اور نصیب والا سمجھ رہا ہوں کہ میں خطاب عالم با عملوں سے کر رہا ہوں، اور یہ شاید تیسری مجلس ہے جس کی سعادت مجھے سرزمین نجف میں ہو رہی ہے۔ اس کو میں یوں تعبیر کروں گا کہ ایک نعمت پر شاید میں شاکر ہو رہا ہوں کہ اللہ اضافہ فرما رہا ہے، اور دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کا سایہ یعنی ملت کے سر پر دراز رکھے، آپ شخصیتوں کو حفظ و امان عنایت فرمائے۔ آپ سے کوئی داد کا طالب تو ہوں ہی نہیں، دعا کا طالب ہوں، اور میں یقین جانیے کہ خود ایک اعزاز محسوس کر رہا ہوں، اور اس بات پر کہ اللہ اس چیز کو مجھے بچائے کہ میں عجب اور خود پسندی اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو جاؤں۔ سنانے والے مجھے سن رہے ہیں، اور اگر یہاں پر میری تقریر لگ گئی تو میں اسے کمال خطابت نہیں اعجاز خطابت سے تعبیر کروں گا، یعنی اس پہ میری کوئی صحیح کوئی محنت کوئی جد و جہد شامل نہیں ہوگی سوائے ان کے لطف اور کرم اور عنایت کے۔ درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر۔ مجلس ترحیم ہے، اس لیے اس کا عنوان موت و حیات ہے۔ 14 دلیلیں ہیں کہ موت اچھی ہے، اور 14 دلیلیں ہیں کہ حیات اچھی ہے۔ اس کے بعد آپ منصف بنیں گے اور آپ ہی بتائیں گے کہ موت اچھی ہے یا حیات اچھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر حیات اچھی ہے تو مرنے والے کو محروم کے بجائے دوسرا عقد کر سکتی ہے، میراث تقسیم ہو چکی، اولاد یتیم ہو چکی، بیوی دوسرا عقد کر سکتی ہے، جنازہ ہو گیا، تدفین ہوگی، ادھر اس نے فرمایا کہ مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ کیا جنازے وقت آپ نے نیت یہ کی تھی کہ زندہ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں یا میت کا؟ تکبیروں میں فرق رکھا تھا آپ نے؟ کوئی تکبیروں میں فرق نہیں رکھا آپ نے۔ یہ اگر میری لکائے زبان ساتھ نہ دے تو یہ میرے لیے اس وقت خوبی ہوگی کہ علماء کا احترام کر کے پڑھ رہا ہے، تجری کا شکار نہیں ہو رہا۔ درود ارشاد کیجئے گا محمد وآل محمد پر۔
تدفین ویسے ہوئی، غسل ویسے ہوا، کفن ویسے ہوا۔ صرف کفن اس شہید کے لیے نہیں ہے جو میدان جنگ میں امام کی معیت میں شہید ہو جائے، باقی شہید کے لیے تو کفن ہے۔ تو کفن ہوا، دفن ہوا، اولاد یتیم ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، میراث تقسیم ہو گئی، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کے لیے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ موت اس کے علاوہ کچھ اور ہے، تبھی اللہ نے فرمایا اس کے لیے مردہ ہونے کا گمان نہ کرنا۔ موت نام اگر تدفین کا ہوتا، موت نام اگر میراث کی تقسیم کا ہوتا، موت نام اگر بیوی کے بیوہ ہونے کا ہوتا تو کبھی بھی مولا امیر یہ نہ فرماتے کہ کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں، کچھ حرکت خیاتی میتیں ہیں۔ یہ چلتے پھرتے جنازے، یہ چلتے پھرتے جنازے، یہ حرکت کھاتی ہوئی میتیں، یہ محرک میتیں، اس بات کی دلیل ہے کہ موت کچھ اور ہے۔ یہ علامات موت نہیں، مگر یہ طے ہے کہ مرحوم اسے کہا جاتا ہے جسے موت آ جائے، کیونکہ شہید کے لیے موت کا کوئی گمان ہی نہ کرے، اس کے لیے اس کے لیے مرحوم کے لفظ کا استعمال ہے ہی نہیں، اس کے لیے مرحوم کے لفظ کا استعمال ہے ہی نہیں تاکہ کوئی گمان نہ کرے، کیونکہ اس سے گمان ہوتا ہے۔ تدفین موت کا نام نہیں ہے، غسل ہونا موت کا نام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مولا امیر کا وہ فرمان اس چیزوں کے ٹکراؤ میں ہوتا، تضاد میں ہوتا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اور یہاں اور ایک بات ذہن میں آئی، آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ دو جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے کہ یہاں اور وہاں، ایک اور عالم بھی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں بھی رحمت ہے۔ اس لیے میرے نبی کو قرآن میں رحیم کہا گیا ہے، اور رحیم کو تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ صفت مشبہ ہے جس کے رحم میں دوام ہو، جس کا رحم کبھی منقطع نہ ہو۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہی یہ ہے کہ رحمان میں جو ہے وہ عرض ہے، طول نہیں، رحیم میں طول ہے کہ قیامت تک، لہذا حضور کا رحم جو ہے وہ قیامت تک۔ حضور یہاں بھی راحم، وہاں بھی راحم، اور قبر میں بھی راحم ہوں گے، مرحوم نہیں ہوں گے۔ جب مرحوم ہے ہی نہیں تو پھر زندہ کیوں نہیں کہتے؟ قبر میں راحم ہے، محمد مرحوم نہیں۔ یہ رحمت للعالمین کا ترجمہ، اور یہ اس میں صفت رحیم کی وضاحت نہیں۔ میں اور کچھ شاید ان سے دعا لینے کے لیے اس سے ہٹ کر جو ایک دلیل دوں، ایک دلیل عام دی جاتی ہے، درود ارشاد کرے محمد و آل محمد پر۔ جو خطبہ دیتے ہیں دلیلیں، میں خطبہ کے لسٹ میں ہوں، علماء کے لسٹ میں نہیں، مگر ان سے داد لینے کے لیے ذرا دلیل کو بدل رہا ہوں۔ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ تھے، لہٰذا یہ آپ کی گواہی آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ دلیل کمزور ہے۔ تشریف لائیے، درود پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ یہ دلیل کمزور ہے، یہ دلیل بے دم ہے۔ اس دلیل میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں، جیسے 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، ابھی رسالت ان کی قیامت تک ہے، خود نہیں ہے۔ رسالت ان کی قیامت تک ہے کہ ان کا حلال قیامت تک حلال ہے، ان کا حرام قیامت تک حرام ہے، رسالت ہے، خود نہیں ہے۔ جیسے 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جو جواب بنتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو مدلل ہو سکتی ہے، محققانہ انداز میں ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ رسالت کو نبی سے جدا کر رہے ہیں، یعنی 40 برس خود تھے، رسول نہیں تھے، اب رسالت ہے، خود نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ 40 برس پہلے تھے تو رسول تھے، اب رسالت ہے تو خود ہے، ورنہ رسالت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ مرحوم کو مرحوم کہا جانا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ موت اچھی چیز ہے۔ اور ایک بات آ گئی ہے، کہتا ہوا چلوں علماء کرام سے معافی مانگتے ہوئے، کوئی ناصح نہیں ہوں، کوئی نصیحت نہیں ہے،
میرے اوپر تو غالب کا وہ شعر فٹ آئے گا کہ عمر بھر غالب یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ کوئی نصیحت نہیں، ایک سبق عرض کر رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ مؤید اور مصدق بنیں گے۔ بڑا ناز ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے نام پر، جو کچھ کرتا ہے نام کی خاطر کرتا ہے کہ تاکہ میرا نام ہو، یہ بنگلہ میرا، یہ زمین میری، یہ گاڑی میری۔ صرف عامہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے مولوی بھی فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اشتہار میں نام اچھی جگہ پہ لکھنا، بھائی نام ہو جائے۔ ہر ایک اس چکر میں ہے کہ نام ہو جائے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو پروردگار سلب کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو چھین رہا ہے، اسے نام کہتے ہیں۔ بھائی کس وقت جنازہ اٹھائیں گے؟ جنازے اٹھانے میں کتنی دیر ہے؟ میت ابھی تک نہیں اٹھائی، اور میرے جاننے والے میرے دوست میرے جنازے میں نیت یہ نہیں کریں گے کہ مولوی صاحب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتے ہیں اس حاضر میت کی نماز جنازہ پڑھنے کی 5 تکبیروں سے۔ میرے دوست، کیونکہ دوست کہتے ہی اسے ہیں جو جنازے میں آئے، جو جنازے میں نہ آئے وہ کہے کہ دوست ہے۔ نام نہیں لیں گے، میت، جنازہ، اور فرش پہ بیٹھے ہوئے کہیں گے بھئی مرحوم بہت اچھے تھے۔ مرحوم کی کیا بات ہے، مرحوم کے کیا کہنے، نام گیا۔ اولاد نے مجبور ہو کر ایک تختی پر نام لکھوایا تاکہ قبر کا نشان رہے، ورنہ کیا پتا کس کی قبر ہے۔ وہ تو یکساں تھی ساری، نام آویزہ کر کے وہ تختی لگا دی، بیٹے جاتے رہے، پوتے کبھی کبھی، پر پوتے انہوں نے کہیں چکر لگایا ہو یا نہیں، 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے۔ نام گیا، بڑا ناز تھا نا اس نام پہ تمہیں، نام چھین کر مرحوم ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تم سے چھینی وہ نام ہی۔ سائیں صرف نام کی بات نہیں، پیسے میں کچھ مولانا صاحب اور بھی رکھا ہے، آپ تو جلن کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی جلن کی بات نہیں، کوئی حسد کی بات نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ ہے۔ کیا ہوتا ہے پیسے سے؟ صحیح، پیسے سے خان ہوتا ہے، پیسے سے سائیں ہوتا ہے، پیسے سے چودھری ہوتا ہے، پیسے سے رئیس ہوتا ہے، پیسے سے وڈیرا ہوتا ہے، پیسے سے صاحب ہوتا ہے، ورنہ کائے کا صاحب، کائے کا خان، کائے کی رئیسی۔ اگر پیسہ نہیں تو کوئی رئیس نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی چودھری نہیں۔ بڑا ناز تھا نا ان القابات پر۔ قبر میں جب اترا، جو مولوی اس سے تنخواہ لیتا تھا اس نے شانے پکڑ لیے، کائے کا چودھری، کائے کا خان کہہ دیا، سن اور سمجھ فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ فلاں ابن فلاں۔ گئی تیری چودھری، کہاں رہی رئیسی، تیری ملکت کے مالک اور ہو گئے۔ لہذا کس چیز پر پھر گھمنڈ؟ اور بات اگر گھمنڈ کی آئی، پروردگار نے قرآن میں 7 چیزیں ایسی بیان کی تاکہ یہ انسان گھمنڈی نہ ہو، یہ اس انسان میں تکبر نہ آئے، اس میں گھمنڈ نہ آئے، بڑا نہ ہو جائے، بڑا پن آ جائے صحیح ہے، بزرگ نہ سمجھے خود کو، بزرگواری آ جائے تو صحیح ہے۔ توجہ ہے صاحبان، 7 چیزیں ایسی رکھی پروردگار نے تاکہ یہ خود کو گھمنڈی نہ سمجھے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اس لیے اسے جب پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا، اسے جب پیدا کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل پیدا کیا، جاہل آئے ہو۔ پھر یہ کہ خلق الانسان جی ضعیفہ، کمزور خلق کیا، ایسا کمزور کہ خود کے بدن سے مکھی مچھر دور نہیں کر سکتا، آنکھیں ہیں پہچان نہیں سکتا، کان ہیں سن نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا، ایسا کمزور۔ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، کان تھے کسی کی سننے ہی نہیں لگا، آنکھیں تھیں کسی کو پہچاننے نہیں لگا، گھمنڈ آ گیا۔ پھر اللہ نے ایسا زمانہ پلٹایا اس پر کہ یوں دیکھنے لگا، اب بھائی آنکھیں پھاڑو، یوں سننے لگا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ آپ تو کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، اللہ نے کان پکڑوا لیے، سنتے ہی نہیں تھے کسی کے، اپنا کان پکڑنے لگا۔ کیا کہا بیٹا؟ آنکھیں پھاڑتا تھا، اب پلکیں آنکھوں کے اوپر آ گئی،
لہذا اب آنکھیں پھاڑے نظر ہی کم رہ گئی، کسی کو پہچانتا نہیں تھا، اب خود پوچھنے لگا بیٹا تم کون ہو؟ بھئی تم کسی کو نہیں پہچانتے تھے، اب خود اس کو پہچان میں نہیں ہے، بات بات پر کانپتا تھا، بلڈ پریشر پر، اب خود کو جو کب کبھی تاری ہوئی تو یہ نہیں رک رہی، خود پہ قابو نہیں ہوا، اور ایک جگہ ایک طرف ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہو گیا، آج کل بوڑھوں کی عزت نہیں، بزرگوں کی عزت نہیں، چاچا عزت کی بات نہیں۔ اب میں جملہ یہ سندھی میں کہہ دیتا ہوں، لطف آ جائے گا، چاچا جی عزت کی بات نہیں، وارو وری ہوا، مکافات عمل ہوا ہے، زمانے نے پلٹی کھائی ہے، تم کسی کی سنتے تھے جو آج تمہاری سنیں، تم کسی سے کچہری کرتے تھے بیٹھتے تھے جو آج تمہارے پاس بیٹھیں۔ ابتدا کمزور رہی، انتہا کمزور رہی، پھر بھی گھمنڈ، جاہل آیا کمزور گیا، پھر بھی گھمنڈ۔ بات اس طرف نکل نہ جائے، بس اتنا عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو گھمنڈ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جاہل آئے، ہم کمزور آئے، اور جو جاہل نہیں آئے عالم آئے، جو جاہل نہیں آئے عالم آئے۔ عالم آئے کیا کہوں، ماں کے شکم میں عالم تھے، میں شکم میں آنے کے بعد بھی جاہل، وہ ماں کے شکم میں عالم کے ماں سے کہا اماں استقبال کرو کائنات کے نبی آ رہے ہیں۔ سورہ رحمان آپ کے ذہن عالی میں محفوظ، یعنی جو آنے سے پہلے عالم، انہیں تکبر کرنی چاہیے تھی، نہیں کیا۔ ہم کمزور آئے، یہ طاقتور آئے کہ جھولے میں اژدہا کو چیر دیا، مگر گھمنڈ نہیں کیا۔ ہم ناپاک آئے، تبھی ہمارے لیے غسل ولادت ہوا، وہ پاک آئے تبھی یا کعبے میں آئے یا آتے ہوئے سجدہ کیا، مصلی پہ آئے، ان کے لیے غسل ولادت ہوتا تو پیغمبر ام ایمن سے نہ فرماتے کسے نہلاؤگی جسے اللہ نے پاک کیا ہے، یعنی پاک آئے۔ تم مرنے کے بعد لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہے، فاتحہ پڑھیں تو بخشا جائے، دعا مانگیں تو بخشا جائے، مجلس ترحیم کروائیں تو بخشا جائے، وہ ہیں جن کی قبر کے پاس کوئی جائے تو وہ بخشا جائے۔ پھر بھی گھمنڈ نہیں کیا، پھر بھی غرور نہیں کیا۔ بس یہ جملہ کہہ کر میں موضوع سے مربوط ہو جاؤں، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ گھمنڈ غرور تکبر صرف اسے زیبا کیوں ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہیں تو کمالات ہی کمالات، کوئی نقص ہے ہی نہیں، کہیں جھول ہے ہی نہیں، کہیں کمی ہے ہی نہیں، کہیں عیب ہے ہی نہیں جو تکبر کے لیے مانع ہو جائے، جو تکبر کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے۔ پھر تکبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے مولا نے فرمایا تکبر کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ مولا نے جو جملے ارشاد فرمائے میں انہیں اپنے مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ کیسے کروں تکبر میں کہ مجھ جیسے 13 اور بھی ہیں، 14 ہوئے نا، اولنا محمد اور سوتنا محمد۔ کیسے کروں تکبر میں مجھ جیسے 13 اور بھی ہیں، تکبر کا حق اسے ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا جملہ کمال کا فرمایا تکبر کا حق ہمیں نہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے کمالات ہیں، سارے اس کی عطا ہیں، سارے اس کی دین ہیں۔ تکبر کا حق اسے ہے جس کی بات اپنی ہو، ذاتی ہو، کسی کی عطا نہ ہو، اور وہ اکیلا ہے جس کے پاس کسی کی عطا نہیں ہے۔ لہذا تکبر کا حق اسے ہے، غرور کا حق اسے ہے۔ موت کا اختیار تیرے پاس میں نہیں، گھمنڈ کا ایک معلوم ہی نہیں کہ یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے بوڑھوں کی تسلی کی طور پر ہیں
کہ آغا خان لے جاتے تو بچ جاتے، پھر منسٹر مرتے ہی نہیں، ملک سے باہر علاج کراتے تو بچ جاتے، تو پھر ملک کے باہر مرتے ہی نہیں۔ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، دعا لینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، مرتے تو لوگ تب بھی تھے جب مردوں کو زندہ کرنے والا مسیحا عیسیٰ موجود تھا۔ عیسیٰ کی موجودگی میں لوگ مر گئے، تو موت کا معاملہ اس کے اختیار میں ہوا۔ جس نے آب حیات پی رکھی ہے اس خضر نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو ملک الموت موت دینے والا ہے اللہ کے حکم سے، اسے بھی موت آنی ہے، کسی کی موت کے سامنے نہیں چلے گی، کسی کی بھی موت کے سامنے نہیں چلے گی۔ تم موت کے سامنے بے بس ہو۔ یہ بوڑھوں کے گھڑے ہوئے جملے ہیں کہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں، موت نے منہ کھولا ہی نہ تھا، کھولتی تو نکل کے آتا۔ موت نے منہ نہیں کھولا تھا، ایسا نہیں ہے کہ تو منہ سے نکل کے آیا ہے۔ موت کے سامنے نہیں چلی کسی کی، یہ کہ میں قبرستان سے ہو کے آیا ہوں، کوئی ہو کے پلٹا جو تو ہو کے آیا ہے، گیا ہی نہیں تھا۔ لہذا موت کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں اپنی بات کے لیے دلیل کی طور پر، کہ حضرت سلیمان نے فرمایا میرے محل میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب گئے تو ایک جوان کو پایا، فرمایا کس کے اذن سے آئے ہو؟ اس نے کہا مالک کے اذن سے۔ سلیمان نے کہا مالک میں ہوں۔ کہا تم خود ملکیت ہو، جانے والا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ کا تعارف کرائیے۔ کہا ملک الموت۔ کا اجازت ہے کہ میں قوم سے خطاب کروں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ خدا حافظی کروں؟ کہا نہیں۔ اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں۔ عصا کی ٹیک لو، ہم روح قبض کریں گے۔ تاریخ کی مختلف باتیں کہ 30 سال تک کھڑے رہے، اللہ نے دیمک کو خلق کیا، اس لاٹھی کو اس نے کھوکھلا کیا، مجسمہ حضرت سلیمان زمین پہ آیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کون سی خطا، کون سا ترک اولا کہ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں؟ نوح کو اذن ملا تھا، دھوپ سے سائے کی جانب آئے تھے۔ موسیٰ کو اجازت ملی تھی، ملک الموت پلٹ کر گئے تھے، 30 سال عمر بڑھی تھی۔ کیوں مجھے اذن نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں؟ حضرت ملک الموت نے فرمایا اس لیے اللہ بتلانا چاہتا ہے جس سلیمان کی ساری چیزوں کے سامنے، ہر چیز کے سامنے چلتی تھی، ہر چیز اس کی اطاعت میں تھی، موت کے سامنے اسی کی بھی نہیں چلی۔ ہر چیز جس کی اطاعت میں تھی، ہر چیز کا جو حاکم تھا موت کا حاکم نہیں تھا، موت اس کی اطاعت میں نہیں تھی، موت کے سامنے سلیمان کی بھی نہیں چلی۔ پوری توجہ میری جانب رہے، موت کے سامنے حضرت سلیمان کی بھی نہیں چلی۔ بات آ گئی ہے، بخل نہیں کر رہا، مگر یہ بھی آپ نہ جانیے گا کہ میں ٹائم زیادہ لوں گا، بس بات کو مکمل کرتا ہوا جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کم ٹائم میں ہی ختم کروں گا۔ میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ پالنے والے مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے آئمہ کی حکومت اعلیٰ یا حضرت سلیمان کی؟ اگر ان کی حکومت پہلے تھی تو سلیمان کی دعا ہے پہلے بھی ایسی کسی کو نہ دی ہو، اگر بعد میں ہو تب بھی سلیمان کی دعا ہے کہ میرے بعد بھی ایسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ تو بیان کیا قبلہ علامہ نقل رحمت اللہ علیہ نے کہ سلیمان کی حکومت عرضی اور عارضی تھی، عرضی اور عارضی تھی، زمینی تھی اور عارضی تھی۔ ان کی حکومت زمینی نہیں آفاقی ہے، زمینی ہوتی تو فطرت کو شفا نہ ملتی، عارضی ہوتی تو آج تک شاہ حسین بادشاہ حسین نہ ہوتا۔ عرضی اور عارضی، ایسی حکومت نہ پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو دینا۔ ان کی حکومت عارضی اور عارضی تھی نہیں۔ اب میں جملے کو مربوط کروں کہ حضرت سلیمان کی موت کے سامنے نہیں چلی۔ کوئی ہے ایسا وجود
جس کے سامنے موت کی نہ چلی ہو، گردن کٹ گئی مطلب موت واقع ہو چکی۔ موت کے واقع ہونے میں یقین ہو جاتا ہے جب گردن تن سے جدا ہو جائے۔ گردن تن سے جدا ہو گئی، نو کے نیزہ پہ حسین بول پڑے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے موت کی نہیں چلی۔ نہیں، میں اپنی بات کو اور مدلل کروں۔ کچھ گروہ ہے جو رسول کی حیات کا قائل نہیں، ایک طبقہ ہے، ایک مکتب ہے جو رسول کی زندگی کا قائل نہیں، حتیٰ کہ حیات رسول قرآن کی 4 آیتوں سے ثابت ہے، اور ایک گروہ ہے جو علی کی حیات کا قائل نہیں، آپ کو یا علی مدد کہنے نہیں دیتا۔ حیات کا قائل ہو جائے تو پھر یا علی مدد کہنے میں کیا حرج ہے؟ پھر تو مومن سے مدد مانگ سکتا ہے، تو ہم امیر المومنین سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ حیات کا قائل نہیں، ایک طبقہ، ایک مکتب کہوں، ایک فرقہ کہوں، ایک گروہ کہوں، ایسا ہے جو نبی کی حیات کا قائل نہیں، یا رسول اللہ نہ کہیں، یا محمد نہ کہیں۔ ایک ایسا ہے جو علی کی حیات کا قائل نہیں، مگر اکیلا ہے حسین، جس کی حیات کے سارے قائل ہیں۔ آپ نے یا حسین کہہ کر قائل ہیں، وہ قائل ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ نو کے نیزہ پہ بول پڑے، اور ویسے بولنا بھی دلیل حیات ہے۔ قبرستان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شہر خاموش، شہر خاموش۔ جو بات بات پر کہتے تھے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب جا کر ان سے پوچھیں کہ کیوں سوئے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی بات کر رہے تھے۔ شہر خاموش۔ اور جو مولا نے فرمایا چلتے پھرتے جنازے، حرکت کھاتی میتیں، اس کی تعبیر بھی یہ ہے کہ جو جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے، جو ظالم کو ظالم نہ کہے، جو باطل کو باطل نہ کہے، خاموش ہو جائے، یہ جیتے جی مردہ ہے۔ توجہ ہے صاحبان، خاموش ہو جائے، مردہ ہے۔ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا مگر خاموش نہیں ہوئے، زندہ ہے۔ توجہ ہے صاحبان، درود ارشاد کرے محمد و آل محمد پر۔ اس کی اور دلیلیں ہیں، میں اگر اس پر چلا جاؤں تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی، شاید کہوں کہ ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں پھر اپنے موضوع کی جانب جا رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہہ کر کہ یہ کفن جو لے جاتے ہیں کربلا سے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے کہ کفن کربلا کا تبرک کے طور پر لے جائیں، کوئی روایت وارد نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ بجا نہیں ہے کہ بے کفن ہیں اس لیے ان کی بارگاہ سے کفن لے جاتے ہیں۔ پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ہادیوں میں اکیلا ہادی ہے مولا حسین جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے، اور کوئی بھی ہادی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ شہید ہوئے ہیں میدان جنگ میں نہیں، تمام ہادیان میں سے جو ہادی میدان جنگ میں شہید ہوا ہے وہ مولا حسین اکیلا ہے۔ اور آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اسے کفن نہیں دیا جاتا، تو پھر یہ بے کفن کی بات کیسے کہ اس وجہ سے یہ کفن دیتے ہیں؟ اگرچہ یہاں تک درست ہے کہ وہ لباس کفن بنتا ہے اور انہوں نے وہ لباس لوٹ لیا، مگر یہ کفن جو ہم لے جاتے ہیں، اس کفن کی تعبیر یوں کرنا یہ کہیں وارد نہیں ہے۔ پھر کفن کا کیا مطلب ہے لے جانے کا؟ پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ جملہ ہے قبلہ ذیشان ہے در جوادی کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ نے فرمایا کہ کفن لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو موت کا خوف نہ ہو، وہ یہ محاورتاً جملہ کہتا ہے، بھائی ہم اپنے ساتھ کفن رکھتے ہیں، میں نے کفن پہن رکھا ہے، ہمارے ساتھ کفن ہے، ہمیں موت کا خوف نہیں، ہمیں موت کا ڈر نہیں۔ اور قانون کیا ہے؟ پوری توجہ میری جانب رہے، اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، جو چیز میری ہوئی وہ باقی ہے۔ مولا حسین کا زائر جب مولا حسین کے حضور آتا ہے تو حسین کا سب کچھ اللہ کا ہے، حسین کا سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہ زائر مولا کا جب ہوا تو یہ زائر بھی اللہ کا ہو گیا، یہ زائر اللہ ہوا۔ توجہ ہے صاحبان، یہ زائر بھی اللہ کا ہو گیا۔
اب جب ظاہر اللہ کا ہو گیا تو اب اس کو موت کا خوف نہیں کرنا. کفن اس لیے دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد موت سے نہیں ڈرنا کیونکہ تو میرا ہو چکا ہے, اور جو میرا ہوتا ہے اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا. چراغ بجھایا بھی جاتا ہے پھر بھی نہیں جاتا, کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے زہر ابن قین کہ 100 مرتبہ مارا جاؤں موت منظور ہے, آپ کو چھوڑنا منظور نہیں. ان کے لیے موت ایسے ہوتی ہے جیسے شہزادے قاسم نے فرما دیا شہد سے بھی میٹھی. لہذا آج کے بعد تم میرا ہوا, تم موت کا خوف جو ہے وہ تیری دل سے ختم ہوا. اس وجہ سے یہ کفن لے جانے کی اگر کوئی تعبیر کرے تو یہ وجہ. درود ارشاد پڑھیں محمد و آل محمد پر. سما خراشی نہ ہو جائے, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. میں ابھی ان دلیلوں پہ آیا ہی نہیں جو میں نے کہی تھی کہ موت اچھی ہے. کبھی مولا برے کو پسند کریں گے, کبھی بری چیز کو پسند کریں گے مولا؟ قطعاً نہیں. فرمایا حسن بیٹا موت میرے اوپر واقع ہو یا میں موت کے اوپر واقع ہو جاؤں, میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود سے. اگر یہ موت بری ہے تو علی پیار کیوں کرتے ہیں, علی چاہتے کیوں ہیں اسے, پھر اس کے ولی متمنی کیوں ہیں کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور اس کے نہ چاہنے والے ظالم کیوں ہیں کہ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اگر موت بری ہے تو متمنی ولی کیوں ہیں؟ آپ کی خاموشی جو ہے وہی مجھے مطلوب ہے. اور اسے اور خاموش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا تم سچے ہو تو تمنا موت کرو, اور یہاں پر تمنا موت مکروہ ہے. توجہ ہے صاحبہ. بہرحال اللہ کے ولی وہ جو متمنی موت ہوں. علی مولا موت کو چاہتے ہیں, موت سے پیار کرتے ہیں. موت شہزادے قاسم نے فرمایا شہد سے میٹھی ہے. یہ جملے بتلا رہے ہیں کہ موت اچھی ہے. جب اچھی ہے تو ان کے محبوں کو کیوں نہیں آتی کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے فرما دیا شہید سبط جعفر کا وہ فرمان, موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں. بری ہے تو یہ کیوں چاہتے ہیں, اچھی ہے تو ان کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں آتی؟ توجہ ہے آپ کی. پھر میری سیدہ مخدومہ کونین سے پوچھا گیا اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ محبت باقی رہے. اگر موت خلق نہ ہوتی تو محبت باقی نہ رہتی. کیسے بی بی نے جو جواب دیا میں وضاحت کے ساتھ اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے تین سببوں سے, تین وجہوں سے, تین علتوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے. پہلا سبب یہ باقی کتنے دن رہیں گے. دوسرا سبب یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا, ان کی خدمت نہیں کی. تیسرا سبب یہ کہ جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا کرے گی جیسا ہم ان کے ساتھ کریں گے. ان سببوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب موت ہو ہی خلق نہ, یہ بھی زندہ ہوں تو میں ان کی خدمت تو ان سبب کی وجہ سے کروں. دادے کی خدمت کون کرے, پردادے کی کون کرے, تردادے کی کون کرے؟ نفرت ہو جاتی, محبت باقی رہتی نہیں اگر موت خلق نہ ہوتی. توجہ ہے صاحبہ. نفرت ہو جاتی, محبت رہتی نہیں اگر موت نہ ہوتی. یہی تو وجہ ہے عمر رسیدہ پر گریہ کم ہوتا ہے جوان کے مقابلے میں. توجہ ہے صاحبہ. لہذا موت کی تخلیق کا سبب یہ کہ محبت باقی رہے. جو بقائے محبت کا سبب ہے وہ بری کیسے؟ اگر وہ بری نہیں تو پھر شہید کو انعام میں اللہ موت کیوں نہیں دیتا, حیات کیوں دیتا ہے؟ پھر یہ کہ جو پیغمبر کی مانے, رسول کی مانے, اسے حیات کیوں ملتی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد پر. شاید میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کرو, آپ کو حیات ملے گی. لہٰذا حیات مل رہی ہے اللہ و رسول کی بات پہ لبیک کرنے کے لیے. میں تو حیران ہوں, اللہ و رسول کی بات پر لبیک کرو, ان کی مانو, تمہیں حیات ملے گی. جانتے ہی نہیں تھے مفہوم حیات کو. پیغمبر کی آواز پر پلٹ کر آتے بچ جاتے, بھاگ کر مر گئے. پیغمبر کی آواز پر پلٹ کر آتے تو بچ جاتے, بھاگ کے مر گئے. جب حیات ہی ثابت نہیں تو خلافت کہاں سے ثابت ہوگی؟ توجہ ہے صاحبان, گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ کیونکہ مرحوم کا تو دوسرا خلیفہ ہوتا ہے نا.
اس کی جگہ پہ تو اور بیٹھتا ہے. اور یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں تاکہ میں پچھلے جملے کہہ پاؤں لطافت کی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بھیا آپ نے تو کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. عجیب بات ہے، بڑوں نے کہا ہی نہیں، کہتے تو پلٹ کے آتے، چھوٹوں نے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ. درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر. پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے. تو مطیع اللہ اور مطیع رسول کو حیات کیوں مل رہی ہے؟ تو حیات اچھی ہے. اگر حیات اچھی ہے، موت بری ہے، تو یہ آئمہ علیہ السلام کے فرمان اس کی چاہت کے سلسلے میں کیسے، اس کے متمنی ولی کیسے، اس سے گھبرانے والے ظالم کیسے؟ گھبرا، درود پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ نے نہیں گھبرایا، گھبرا میں گیا ہوں کہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ خواہ مخواہ میں کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی بات پیش کر رہا ہوں اور وہ بات بڑی سبک جا رہی ہے. درود ارشاد کریں محمد و آل محمد پر. کیونکہ بڑی بات بڑی تب ہوتی ہے جب چھوٹوں کے سامنے ہو، بڑوں کے سامنے بات بڑی رہتی کہاں ہے. لہٰذا جو میں ذہن وہ عوام والا بنایا بیٹھا ہوں نا، اس پہ آپ پورے اتریں گے نہیں. آپ نہیں اتریں گے تو میں تو خود اتر جاؤں گا، اور کیا بات ہوگا. درود ارشاد کریں محمد و آل محمد. اگر اس موت سے گھبرانے والے ظالم ہیں، اس موت کو نہ چاہنے والے ظالم ہیں، تو پھر تاریخ میں انبیاء موت سے گھبراتے ہوئے نظر کیوں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال. انہوں نے اپنا 60 سال حضرت ہود کو دیا تھا. جب 940 سال پورے ہوئے ملک الموت آئے تو فرمانے لگے میرا 60 سال رہتا ہے. وہ لکھا ہوا جب دکھایا تو مان گئے، مگر ٹھنڈی سانس کے ساتھ کہ یہ 60 سال بھی ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے تھے، ملک الموت آئے، کہا اجازت ہے سائے پہ آ جاؤں. سائے پہ آئے، کہا یہ 2500 سال کیسے گزارے؟ کہا ہمیں تو اتنا یاد ہے کہ دھوپ سے سائے کی طرف آئے، باقی کیسے گزرے کوئی معلوم نہیں ہے. کچھ اور حیاتی ہوتی. حضرت موسیٰ نے تو ملک الموت کو پلٹا دیا یہ کہہ کر کہ کہاں سے روح قبض کرو گے؟ انہوں نے کہا منہ سے. کہا اس سے بات کرتا ہوں. کہا ہاتھوں سے. کہا اس سے مانگتا ہوں ان ہاتھوں کو اٹھا کر. کہا پاؤں سے. کہا اس سے بات کرنے کے لیے ان پاؤں سے جاتا ہوں. کہا کانوں سے. کہا اس کا کلام سنتا ہوں. فخر الدین رازی نے کہا کیا ہوا اگر منہ سے بات کرتا ہے؟ ملک الموت روح قبض کرتے. کیا ہوا اگر پاؤں سے اللہ کے بات کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ملک الموت روح قبض کرتے. کیا ہوا کہ کانوں سے اس کا کلام سنتا ہے؟ ملک الموت روح قبض کرتے. فخر الدین رازی نے کہا نہیں، جس کی نسبت اس کی جانب ہو جائے اسے موت نہیں تو اس چیز کو بھی موت نہیں، کیونکہ اس کی ہو گئی. یہی تو کہتے ہیں ہم، جس کی آنکھیں نور اللہ تھی، جس کے کان اذن اللہ تھے، جس کا ناک انف اللہ تھا، جس کے ہاتھ ید اللہ تھے، جس کے پاؤں رجل اللہ تھے، جس کا نفس نفس اللہ تھا، جس کے پہلو جنب اللہ تھے، جس کا پورا جسم جسد اللہ تھا، موت آئی کسے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ملک الموت کو پلٹا دیا. بخاری میں ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی تھپڑ مار کر، موجود ہے. لہٰذا 30 سال عمر اور بڑھ گئی. تو حضرت موسیٰ موت کو کیوں نہیں پسند کر رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک کیوں ہیں؟ جناب خضر کیوں حیات کو پسند کیے ہوئے ہیں؟ حضرت الیاس نے کیوں پسند کیا ہوا ہے؟ توجہ ہے صاحبہ. جب اللہ نے کہا کہ متمنی موت اللہ کے ولی ہوں گے، آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ جو ولی نہ ہو نبی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا پھر ان کی تمنا حیات کیوں، موت کیوں نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ جواب دیا آغا جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں. فرمایا اس لیے کہ ان کی حیات کا مطالبہ اس لیے تھا کہ کما حق ہو، اس کی عبادت ہم سے نہیں ہوئی اس عمر میں، اور کچھ مل جائے کہ اس کی عبادت کا کچھ اور حق ادا ہو جائے. جیسی عبادت اس کی ہونی چاہیے اس عمر میں ہم سے وہ نہیں ہوئی. 2500 سال میں وہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کما حق ہو جو اس کی عبادت کا حق ہے، اور عمر مل جائے تاکہ اس کی عبادت کا کچھ اور حق ادا ہو جائے. اس وجہ سے وہ حیات کے طالب رہے. اور جس نے کہہ دیا کہ فزتو رب الکعبہ، اس نے حق ادا کر دیا، تبھی تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے. قاتل کو ٹھوکر سے اٹھانا اور یہ جملہ کہنا، اور پھر ستارے کو گواہ کرنا کہ تو گواہ رہنا، مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس بات کی دلیل ہے کہ کما حق ہو جو اس کی عبادت کا حق ہے وہ ادا کر کے جا رہا ہے، تبھی کہہ کے جا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں.
درود ارشاد کریں محمد وآل محمد پر۔ خودکشی جائز ہے یا حرام؟ یہ بزرگان سے پوچھنا۔ وہ ہمارے بزرگ ایک ہیں مولانا مراد علی صاحب، وہ کہتے ہیں ایسے ہے جی مکے کھجو موکلن، تو بات وہی ہو رہی ہے، مگر پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حرام ہے، ایسا ہی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مار دو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ مار دو اس سے پہلے کہ خود کو موت آ جائے، اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد ہے گھمنڈ مار دو، غرور مار دو، تکبر مار دو، نفس امارہ کو مار دو۔ موت اور کسے آتی ہے؟ انہیں ہی تو آتی ہے۔ اگر آپ نے انہیں مار دیا پھر آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اب یہ جملے کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ موت و حیات تمہارے اختیار میں ہے، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے۔ کیسے؟ نہ ہوتی تو مولا حکم موت کیوں دیتے؟ جو چیز اختیار میں ہو ہی نہیں اس کا حکم کیسے؟ اور موت آتی ان چیزوں کے ہے۔ اگر آپ نے انہیں مار ڈالا اب آپ کو موت آئے گی نہیں، اب آپ زندہ رہیں گے جیسے اولیاء الہی زندہ ہیں۔ انہیں مار دیا آپ نے، اب آپ کو موت نہیں، آپ کو حیات آئے گی، لہٰذا حیات آپ کے اختیار میں ہے، اسے مار دو اور زندگی پالو۔ اور آپ کے اختیار میں نہ ہو تو حکم کا ہونا ہی یا حکم دینا ہی بس ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اور پھر اگر اور دلیل عرض کر دوں، اللہ و رسول کی بات کو مانو تمہیں حیاتی ملے گی، بات ماننا اگر تمہارے اختیار میں نہیں تو حکم کیسے ہے؟ تو مانو تمہیں حیات ملے گی، تو حیات پانا تمہارے اختیار میں ہے، جتنی اطاعت کرو گے اتنا زندہ رہو گے۔ یہ تو موت ہے ہی نہیں، یہ تو انتقال ہے، اور یہ انتقال پہلی دفعہ ہے ہی نہیں، ارواحوں سے ہوتے ہوئے آئے، آبا و اجداد سے ہوتے ہوئے آئے، ماں کے شکم سے منتقل جس بچپنے کی طرف ہوئے، بچپنے سے منتقل جوانی کی طرف ہوئے، جوانی سے منتقل بڑھاپے کی طرف ہوئے۔ کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے کہ اب بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے کہ جوانی سے بچپن کی طرف پلٹیں گے۔ جب یہاں پلٹنا نہیں تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ قبر کی جانب جا کر پھر کیسے پلٹیں گے؟ تو یہ انتقال تو ہو رہا ہے، اور انتقال پہلی دفعہ تو ہو ہی نہیں رہا کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ پھر خوف زدہ وہ ہو جائے جو ملک اجنبی کی جانب جائے، حکومت اور ہو، پھر بھئی مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، اب کیسے جائیں گے؟ توجہ ہے صاحبہ، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ یعنی ملک اگر چینج ہو جائے، حکومت اگر چینج ہو جائے تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پھر دولت کام آ جاتی ہے۔ تشریف لائیں۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اگر وہ دولت حکومت کی معنی میں لیں جیسے آپ کے ہاں ماشاءاللہ اب آپ کی زبان ہو گئی، آپ کی زبان میں تو حکومت چینج ہو جائے، دولت چینج ہو جائے تو پھر خائف بندہ رہتا ہے، مگر ہم موت سے کیسے خوف زدہ ہو جائیں؟ کیونکہ حکومت چینج ہے ہی نہیں، جو یہاں ہمارے رہبر ہیں وہی وہاں رہبر ہیں، جو یہاں ہیں وہی وہاں ہیں، تو پھر خوف کیسا؟ اور جس کا نام خوف کو ختم کر دے، جیسے قبلہ آئے یا علی یا علی کہہ کر، جس کا نام خوف کو ختم کر دے، وہ خود اگر تشریف لائے مرنے کے وقت تو پھر خوف کیسا؟ بس خوف ایک چیز کا رہے کہ منہ اسے دکھانے کے قابل ہو۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، لہذا موت کا خوف تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے میں حیران ہوں، کیونکہ بات کو سمیٹ نہیں پا رہا آپ کے روب کی وجہ سے، مروب ہوں۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سوال ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی آپ سوال کو ذرا بدل دیں، چھوٹی خودکشی یا بڑی؟ چھوٹی خودکشی ہے اس جسم کو چھوٹ کرنا، اس جسم کو مارنا، بڑی خودکشی ہے ضمیر کو مارنا، غیرت کو مارنا، انسانیت کو مارنا۔ جس نے اپنا ضمیر مار ڈالا اس کے لیے نہیں پوچھ رہے ہو، جس نے اپنی انسانیت مار ڈالی، جس نے اپنی غیرت مار ڈالی، جس نے اپنا حیا مار ڈالا، اس کے لیے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ موت و حیات آپ کے ہاتھ میں کہ گھمنڈ، غرور، تکبر، میں کو مار دو، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک جملہ آیا ہے، یہ جملہ کہہ کر میں جانب مصائب جاؤں، زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں۔
ایک خطیب تھے سید محمد دہلوی، بلکہ ہمارے پہلے قائد بھی تھے، بڑے عالم تھے، وہ اپنی تقریر میں لفظ میں نہیں کہتے تھے، ترجمہ بھی آ جائے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، ترجمہ کرتے تھے اللہ نے فرمایا زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں نہیں کہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا قبلہ سے یہ کہلوانا ہے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قبلہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے، ختم کرتی ہے، برباد کرتی ہے؟ قبلہ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تقریر کو 5-6 منٹ تک قبلہ نے جاری رکھ کر فرمایا وہ کون تھا جس نے بیچ مجلس میں سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا، میں ہوں۔ کہا یہی چیز تباہ کرتی ہے۔ لہذا میں مار دی، تکبر مار دی، گھمنڈ مار دیا، آپ زندہ ہیں، موت و حیات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ شہزادے علی اصغر کی عمر 6 ماہ ہے؟ آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے۔ لہذا موت و حیات آپ کے ہاتھ میں، جب تک چاہیں جیے رہیں، جیتے رہیں، جب تک چاہیں زندہ رہیں، ان کے ہو گئے آپ کو موت آئے گی نہیں۔ پھر عجیب بات تو یہ ہے، میں وہ بات کو طول لیے جا رہا ہوں، معاف فرمائیں گے، عجیب بات یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ مر گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، جبکہ وہ گھر میں آتے ہیں ہر شب جمعہ، وہ ہم سے آگاہ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے کردار سے آگاہ ہیں، وہ رات تک کھڑے رہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں آتے ہیں، جا ہم نہیں سکتے، مجبور ہم ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ وہ تو ہمارے احوال سے بھی آگاہ ہیں، توجہ ہے صاحبان۔ اور پھر یہ موت کیسی کہ سلام بھی سن رہے ہیں۔ بس ایک ظریف نکتہ، ایک لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ تلقین مولویوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جنازے کے بعد قبر تک پہنچنے سے پہلے جو میت کو کچھ رکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اسے علمی اصطلاح میں؟ نہیں، یہ علمی اصطلاح میں نہیں، یہ ہماری سریکی میں استعمال ہوتا ہے۔ درود پڑھیں بابا سے۔ میت کو جو روکتے ہیں آپ 3 مقامات پر کہ جنہیں آیت الکرسی یاد ہو وہ اٹھائیں، کاندھوں تک نہیں اٹھاتے، اور پکڑ کر ایک جگہ پہ روکتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ روکتے ہیں، پھر تیسری جگہ پر 3 مقامات تک میت کو 3 مقامات قبر سے پہنچنے سے پہلے رکھتے ہیں۔ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میت خوف زدہ ہے، میت خائف ہے، وہ قبر سے جانے سے ڈرتی ہے۔ رکھتے اس لیے ہیں تاکہ تھوڑا اس کا خوف ختم ہو جائے، یعنی اس چیز کا اسے احساس ہو رہا ہے، جسے احساس ہو وہ مردہ کیسے؟ آپ کے اس رکھنے کو وہ محسوس کر رہی ہے نا، محسوس نہیں کر رہی تو پھر رکھ کیوں رہے؟ محسوس کر رہی ہے تو یعنی پھر وہ مردہ کیسے ہوئی؟ علاقے کا پتہ چل جائے، نعرہ حیدری، علاقے میں جا رہا ہوں، نعرہ حیدری۔ سائیں فرما رہے ہیں علاقے کا پتہ چل جائے۔ سائیں آئے وہاں سے یہاں ابھی تک ہیں، وہاں کے علاقے کا پتہ نہیں۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ بس اب بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ ہمارے محاوروں کا کیا مطلب ہے کہ میں جیتے جی مر گیا، میرا مرنا جینا ایک ہے۔ یہ جیتے جی مر گیا کا کیا مطلب؟ میرا مرنا جینا ایک ہے، اس کا کیا مطلب؟ جیتے جی وہ باپ مر جاتا ہے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مر جائے۔ اس لیے شہزادے علی اکبر کے اوپر آ کر یہ کہہ دیا کہ اس دنیا پہ خاک، تیرے بعد کوئی جینا بھی بیٹا جینا ہے؟ یا میں یوں کہہ دوں کہ سیدہ زینب کا مقتل میں آنا شہزادے علی اکبر کے وقت اس لیے ہی تھا شاید علی اکبر کو دیکھ کر کہیں حسین مر نہ جائے، کیونکہ جوان بیٹے کے اوپر اگر باپ آ جائے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کی موت جوان بیٹے سے ہو جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا، اصطلاح عالم کی موت کب ہے؟ جب کوئی جاہل اسے کہہ دے کہ تمہیں مسئلہ نہیں آتا۔ اس لیے سیدہ کونین نے بابا کی قبر پہ جا کر کہا بابا دربار میں کھڑے ہونے کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو مسئلہ نہیں آتا۔ ایک با حجاب خاتون کی موت کب ہے؟ جب اس کا حجاب نہ رہے، اس کا پردہ نہ رہے۔ اس لیے شام سے جب واپس آئی نانا سے کہا نانا مجھ سے ملو، میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو تیری وہ شام میں مر گئی۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا،
ایک غیرت مند کی موت کب ہے؟ جب وہ پھوپھیوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ سر ننگے سر کھلے بازار میں آ جائے نا. اس لیے قبلہ نقل کا جملہ ہے کہ علی کی بیٹی اگر باب علی کے لہجے میں نہ بولتی تو سجاد مر جاتے. علی کے لہجے میں بات اس لیے کی تاکہ کہیں میری بات یزید سے کرنا یہ سجاد سہ نہیں پائے گا. کیونکہ اس لیے یزید کمینے نے پوچھا، مرحوم سید اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے کہ پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ نہیں بتلایا کہ جب عباس کے بازو قلم ہوئے، نہیں بتلایا کہ جب علی اکبر کو سینے پہ برچھی لگی. بی بی نے رو کر فرمایا میں اور تجھ سے بات کروں اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہوگی. عزاداران مظلوم کرب و بلا بی بی ام البنین کو مولا عباس کی موت کا یقین کب آیا؟ بشیر نے کہہ دیا، بی بی نے کہا آپ سچے ہوں گے میری دل نہیں مان رہی. اور لوگوں نے کہہ دیا بی بی پابند مشیت حسین تھے، کہا آپ سچے ہوں گے مگر میری دل نہیں مان رہی. ایک ضعیفہ نے آ کر کہا بی بی ام البنین سے کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ سیدہ زینب اسیر ہو کر شام گئی تھی. یہ جملے کہنے تھے کہ بی بی نے 4 لکیریں لگا دی. فرمایا اب مجھے ام البنین نے کہنا میرا عباس نہیں رہا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عباس نہیں رہا. عزاداران مظلوم کرب و بلا، مجھ سے پہلے مرثیہ پڑھا میرے بھائی افضل نے. سیدہ شہزادے علی اصغر سیدہ سکینہ کی ماں، اس کے سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ بس یہ بھی کچھ جملے میں عرض کر دوں کہ ان کی نظر میں جب ماں کی موت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی جھولی والا، اس کی گود والا بچہ، چھوٹا بچہ مر جائے نا، وہ ماں جیتے جی مر جاتی ہے. اتنا پیار تھا کہ جب کروٹ بدل لیتی تھی تو ہاتھوں کو یوں کر لیتی تھی. یہ بیٹے سے پیار تھا کہ ہر چیز جل گئی مگر اس کی جلی ہوئی جھولے کی لکڑیاں اس سے جدا نہیں ہوئی. جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو جدا نہیں کیا، اتنا پیارا تھا بیٹا. بیٹی کتنی پیاری تھی. قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم کے جملے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ سے، خیام سے سید سجاد کو لانا بی بی زینب کے لیے آسان تھا، سکینہ کی قبر سے جناب رباب کو اٹھانا مشکل تھا. جیسے اٹھاتی تھی پھر پلٹ کر جاتی تھی، کہتی تھی میرا مدینے میں کیا رہا ہے کہ میں چلوں. اتنا پیار تھا بیٹی سے. اور جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اتنا پاس تھی، اتنا پیار تھا بیٹے سے. مگر یہ منبر گواہ ہے، آپ بزرگان تشریف فرمائیں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ کبھی ہائے علی اصغر کہہ کر نہ روئی، کبھی یا سکینہ کہہ کر نہ روئی. بی بی جب بھی روئی یا حسین کہہ کر روئی. سکینہ کی وجہ سے دھوپ میں نہیں بیٹھی، علی اصغر کی وجہ سے دھوپ میں نہیں بیٹھی. کہتے رہے بی بی دھوپ ہے. فرمانے لگی تمہیں محسوس ہو رہی ہوگی، مجھے محسوس نہیں ہوتی. جب سے میرے سرتاج کا سایہ مجھ سے اٹھ گیا میں نے سایے میں بیٹھنا چھوڑ دیا. بس 2 جملے سماعت فرما لیں اور میں آپ سے اجازت لوں. آپ نے گریہ کیا، پرسہ دیا، سیدہ آپ پر راضی ہے اور بی بی کی رضا کو دوام حاصل ہو آپ کے اوپر. سلامت رہیں، سوائے غم مظلوم کے اور کوئی غم نہ دیں، اور کوئی غم نہ دیکھیں. عزاداران مظلوم کرب و بلا، مختلف روایتوں، ایک مومنہ، ایک روایت میں ایک صحابی نے مولا سید سجاد سے کہا قبلہ آپ کا تو معاف کرنا اور حلم دنیا میں مشہور ہے، کیوں نہ اس کا حلم مشہور ہو، جس نے اتنے واقعات دیکھے پھر بھی صحیفہ کاملہ دعا کی صورت میں موجود ہے، بد دعا نہیں. اتنا حلم مشہور ہے. کنیز کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا تھا، آپ نے معاف کر دیا تھا، اس پہ غصے نہیں ہوئے تھے. مگر ایک بی بی ہمیشہ دھوپ میں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ بس ان جملوں کا سننا تھا. یا سیدہ زینب کے پاس آئے. قبلہ جاڑا صاحب فرماتے ہیں کہ چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ سیدہ زینب نے دیکھ کر فرمایا بیٹا کیا کہا گیا ہے کیا کہ زینب پھر شام آئے؟ کہا نہیں اماں شام کی بات نہیں ہوئی،
بیٹا پھر تیرے چہرے میں یہ غم، یہ جلال، یہ حزن۔ فرمایا اماں میرے ساتھ چلو، اماں رباب کو سائے پہ لائیں۔ اب دونوں جیسے آئیں تو سیدہ زینب نے فرمایا بھابھی میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ جناب رباب نے عرض کیا کہ آپ سیدہ ہیں، آپ مخدومہ ہیں، آپ ثانیہ زہرا ہیں۔ بی بی نے فرمایا آپ اٹھیں اور سائے پہ چلیں۔ سیدہ نے فرمایا، سیدہ رباب نے عرض کی کہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے سرتاج سے کہ جب تک رہوں گی دھوپ میں رہوں گی۔ بی بی سیدہ زینب نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے کہ آپ کی نسل بچاؤں گی۔ میں نے جلتے ہوئے خیام سے سجاد بچایا، میں نے ابن زیاد کی دربار سے سجاد بچایا، میں نے علی کے لہجے میں خطبہ دے کر شام کے بازار میں سجاد بچایا۔ میری بھابھی اگر آپ سائے پہ نہیں چلیں گی تو میرا سجاد آج نہیں بچے گا۔ آپ کی مرضی ہے کہ اپنے وعدے کا لحاظ رکھیں یا میرے وعدے کا۔ کھڑے ہو کر فرمایا سچی ماں کی سچی بیٹی کے وعدے سچے رہے، میری گزر جائے گی، مجھے معاف فرمائیں گے سادات۔ اب جملے قبلہ کے یہ ہیں کہ جنت البقیع کی طرف رخ کر کے فرمایا آج تک تیری بہو نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج تک تیری بہو نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مانگتی ہوں کہ میرے وعدے کا لحاظ رکھا جائے۔ میں وعدے میں اپنے سرتاج سے سرخرو رہوں۔ یہ جملے ختم نہیں ہوئے، بی بی نے جانب آسماں دیکھا، سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا سنبھلنا، ماں دنیا میں نہیں رہی۔